نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں ہمیشہ قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اور ساتھ ہفتے میں ایک دو بار حضور کے روضے کی زیارت، مسجد نبوی کی زیارت۔ اور ابھی بھی اگر آپ نے ملاحظہ فرمانی ہے تو میرے چینل پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یوٹیوب پہ میرے اسی چینل پہ ہیں حضور کے روضے کی زیارت۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سورہ بقرہ کی ترجمہ۔ کل 252 تک تھی اور آج 256 تک پڑھیں گے، مگر 2-3 آیتیں پیچھے سے تاکہ ساتھ میں ریوائن ہو جائے۔ 249 آیت سے لے کر 256 آیت تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ انسانوں کو ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً سارے زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کو درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کیں اور روح القدس جبریل کے ساتھ اس کی مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یا سفارش ہی کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت الکرسی بھی اس میں آ جاتی ہے، آیت الکرسی کا بھی اس میں ترجمہ آ جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے،
اسے اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اس سے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ وہ بہت بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ اور آیت الکرسی کی فضیلت میں لکھا ہوا ہے، سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لینے سے ایک فرشتہ حفاظت کرنے پر مقرر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمانوں کی حیثیت صرف اتنی سی ہے جتنی کسی خالی زمین پر پڑی ہوئی انگوٹھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف ہماری ہدایت کے لیے ہی نازل کیا ہے۔ وہ ہم ہی قوم ہیں جو اس قرآن شریف سے ہم نے ہدایت لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرمان میں رکھے۔ والدہ کے لیے ہے کہ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کے والداں کو صحت تندرستی دے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی دے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفاظت میں رکھے۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہے، آپ میرے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ آپ سب کے سے گزارش ہے کہ اس کار خیر پہ آپ میرا ساتھ دیں، میرا چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں، اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ دوسرے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔